کذالک کدنا لیوسف، روح المعانی میں لکھا ہے ہیلے جائز ہے، جائز۔ احکام القرآن جساس جلد 3 صفحہ 176 ہیلے جائز ہے۔ یہاں تک کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جائز ہیلے جائز ہے۔ قرآن کریم میں کہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی بیوی کو 100 ڈنڈے مارنے کی، پھر وہ بے گناہ نکلی، رب العزت نے کہا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، 100 تنکے لے لو، اس سے مارو، قسم نہ توڑو۔ اور امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب قتل کعب بن اشرف۔ محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ سے کہا اتاذنونی ان اقول شیئا، اجازت ہے کوئی بات بناؤ؟ کہا قل ما تش، جو چاہو کہو، مار کے آؤ۔ یہودی کو کعب بن اشرف وہ گئے اور خاص طریقے سے لمبا قصہ ہے، اس کو سوننے لگے رات کے وقت، اور سونتے سونتے میں بھائی کو دے دیے، کتاب بھی سون گئے، کاٹ اس کی گردن اتار دی، اور حضرت نے دعائے خیر دی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع تاجر و اہل شام کو قتل کیا ہے، وہ بھی ہیلے سے ہوا ہے۔ ہر دونوں کام پیغمبر کے حکم سے ہوئے۔ حضرت کی خدمت میں قیورے آئی بڑی اچھی، آپ نے پوچھا اتمر اکل تمر خیبر ہاکذا، سب کھجورے ایسی؟ قال لا بل نبیو بل نشتری صاع بصاعین، ہم 2 کلو دیتے ہیں، 2 صاع، 1 لیتے۔ آپ نے فرمایا لا تبع ہاکذا، ایسا نہیں کرو، یہ تو اشیاء ربا سود ہے، اپنی کھجورے بیچو اور ان پیسوں کا جتنا تمہیں یہ ملے وہ لے لو، ہذہ ہیلا۔ حضرت گھر تشریف لائے، فرمایا گوشت کا سالن ہے، بیویوں نے کہا گوشت پک رہا ہے لیکن بریرے کو صدقہ دیا گیا ہے اور آپ صدقے نہیں کھاتے۔ فرمایا صدقہ بریرے کو دیا گیا، ادا ہو گیا، اب بریرے برتن بھر کے ہم کو دے، ہدیہ ہو جائے گا، لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، سب بخاری بھری پڑی ہے۔ جو ہیلوں کا انکار کرتا ہے خطرہ ہے کہ وہ شریعت کا منکر نہ ہو جائے۔ قرآن و سنت میں قرآن و سنت کی جامعیت کے طور پر ضروری ہیلے موجود ہے۔ الہیلۃ ہیلتان، اما محمودہ و اما مذمومہ، اگر ہیلے سے حق کی ادائیگی قریب ہوتی ہے تو محمود ہے، اور اگر ہیلے سے حق فوت ہو رہا ہے تو مذموم ہے۔ امام خصاف نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے نفقات، اور ایک کتاب اور لکھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الحیل۔ ماوردی کے حیل مشہور ہے، عیسیٰ ابن ابان کے حیل مشہور ہے، فتاوی عالمگیری جلد 6 مکمل حیل سے بری پڑی ہے۔ تفسیر کا درس ہو رہا تھا، شاید یہی جگہ آ گئی تھی، میں نے ہیلوں پر کلام کیا۔ ایک پرانا شاگرد تھا پنجگیر مولانا سے رحمت اللہ علیہ، بیٹھتا تھا توحید سن کے خوش ہوتا تھا۔ اس دن بیچ سے اٹھ گیا اور بیت الخلا گیا۔ جب درس ختم ہوا میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا، پیٹ میں درد ہوا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کل پکوڑے چھولے زیادہ کھائے تھے یا ہیلوں کی وجہ سے درد تو نہ ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہیلوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ جیسے موحد عالم متبع سنت اور یہاں پہنچ کر کے آپ ہیلے سمجھاتے ہیں، تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے۔ بالکل، ہیلوں کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کو ہیلہ بتا دیا ہے اور تعریف ہو رہی ہے، تو مذمت کس جگہ ہیلے کی ہے وہ تو بتاؤ۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہاں پر بھی منقبت ہے۔ کہنے لگے خیر بارہ مسئلہ اختلافی ہوگا لیکن راجح یہ ہے کہ ہیلے نہیں۔ میں نے کہا راجح یہ ہے کہ ہیلے ہے، اور میں نے کہا شکر ہے کہ میں نے مبسوط پیش نہیں کی سرخسی کی، ورنہ شاید آپ وہاں نہ پہنچتے، ادھر ہی فارغ ہو جاتے۔ ایسے زبردست آپ میں تیزی آ جاتی۔ کہنے لگا مبسوط میں کیا ہے؟ میں نے مبسوط کی جلد اٹھائی، آخری جلد ہے 16، کتاب الحیل مستقل باب ہے اس میں۔
شمس العمس رخصی المتوفى 434 ہجری، وہ لکھتے ہیں الحیل ثابتۃ بالکتاب والسنہ واجماع الامہ والائمہ، ہیلے ثابت ہے، قرآن سنت اجماع ہے، سب مان رہے ہیں۔ وقد انکر عنها بعض من له سوء الفہم بالقرآن والسنہ، کچھ لوگ جو قرآن و سنت جانتے نہیں ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا 434 ہجری میں جو ہیلے کا انکار کرتا، علماء فرماتے قرآن نہیں جانتا، اور 15ویں صدی میں جو انکار کر لے اس کو شیخ القرآن کہتے ہیں۔ بدی عقل دانش بباعت گریز، کچھ تو حیا کرنا چاہیے۔ مولانا نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے النشاط عن حیلۃ الاسقاط، خدایا تیرا شکر ہے اسقاط کے ہیلے سے جان چھوٹ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ان پنپیریوں کے لیے مفید ہے جو کنڑ سے آتے ہیں اور جنگلوں سے اتر کے آپ کے درس میں بیٹھتے ہیں، لیکن جو قرآن اور سنت اور پورا دین جانیں گے وہ کہیں گے کہ استاد نے خیانت کی، ہیلے جائز۔ النشاط عن حیلۃ الاسقاط، صرف الفاظ سے شریعت نہیں تبدیل ہوتی ہے، مذہب جو اسلام کا ہے اس میں جائز ہیلے آ چکے ہیں، قرآن و سنت دونوں اس پر گواہ ہے۔ اور ہیلے اسقاط مردے کی نماز اور روزے کے فدیے کے طور پر جو تدبیر ہے فقہ کے اندر معروف تدبیر ہے، وہ کانس کے تمام معتبر شروح میں موجود ہے، یہاں تک کہ فتاوی شام جو زینت ہے اور بنیاد ہے اس وقت فتاوی کی، اس کے اندر بھی کتاب المریض کے اخیر میں ہے کہ جب نمازیں اور روزے زیادہ ہوں کسی کے ذمہ اور اناج کم ہو، فدیہ کم ہو، تو یہب الفقیر الفقیر، فقیر کو دے دے، ثم یاخذ عنہ ثم یہب ثم یاخذ ثم یہب ثم یاخذ حتی یسقط عن ذمتی کل شیء، فتاوی شام کتاب البریز اخیر۔ یہ غزوہ میدان، کس نے انکار کیا اس کا؟ النشاط عن حیلۃ الاسقاط، خدمت دین سر آنکھوں پر، لیکن بعض تشددات افسوسناک ہے۔ ویسے یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو صرف فرضی درس پر اعتماد کرے، لیکن جن کو خود تدبر کتاب میں اور تأمل سنت میں اور اجماع اور فقہ سے سروکار ہے، وہ اس قسم کے پینتروں میں نہیں مبتلا ہوں گے، اور وہ یقیناً کہیں گے کہ الحیل مشروعۃ بالکتاب والسنہ واجماع الامہ وما انکر عنہا الا من کان له سوء الفہم بالکتاب والسنہ۔ کچھ لوگ ہیں جو کتاب و سنت سے معذور ہے، وہ انکار کرنے پر اتر آئے ہیں۔ النشاط عن حیلۃ الاسقاط کذالک کذنا لیوسف، روح المعانی میں لکھا ہے ہیلے جائز ہے، جائز۔ احکام القرآن جساس جلد 3